میں چاہوں گی آئی جی صاحب کہ آپ راستہ ہموار کریں کہ اگلی آئی جی بھی خاتون ہو انشاءاللہ. ازما آپ کیوں ہنس رہی ہیں؟ اگر ایک خاتون پہلی وزیر اعلیٰ بن سکتی ہے، ایک خاتون چیف جسٹس بن سکتی ہے، تو ایک خاتون آئی جی نہیں بن سکتی؟ بن سکتی ہے، بالکل بن سکتی. مجھے بھی یہ کہا گیا تھا کہ یہ خواتین کا کام نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جتنی کامیابی سے آج پنجاب چل رہا ہے وہ اس کی مثال صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں دی جا رہی ہے ماشاءاللہ، اور وہ بھی صرف 2.5 سال کے عرصے میں. تو اگر پنجاب کی بیٹیوں، پاکستان کی بیٹیوں، اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتے، یہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے، تو بالکل اس بات پہ توجہ نہ دینا. اپنی فزیکل فٹنس پہ توجہ دو، اپنی جو پروفیشنل پروگریشن ہے، اپنی جو فیلڈ ہے اس کی پروگریشن میں، اپنے کریئر کی پروگریشن میں آپ پوری توجہ دو. اچھی ڈائٹ کھاؤ، فزیکل فٹنس رکھو، جم کرو، اسٹرانگ بنو فزیکلی بھی، تاکہ آپ کو کسی میدان میں کوئی نہ پچھاڑ سکے. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ سب، میں نے ہائی وے پیٹرول میں بھی وہ بچیاں دیکھی، وہ سامنے کھڑی ہیں ماشاءاللہ، جو ہماری ہائی ویز کی پیٹرولنگ کریں گی. اب آپ ہی میں سے جو خواتین ہیں، بچیاں ہیں، وہ ڈی آئی جیز بھی بنیں گے، وہ ڈی پی اوز بھی بنیں گے، وہ آر پی اوز بھی بنیں گے انشاءاللہ تعالی. اور آئی جی صاحب، ابھی تک پنجاب میں یا پورے پاکستان میں کبھی ایک خاتون آئی جی نہیں آئی. میں چاہوں گی آئی جی صاحب کہ آپ راستہ ہموار کریں کہ اگلی آئی جی بھی خاتون ہو انشاءاللہ تعالی. ازما آپ کیوں ہنس رہی ہیں؟ کتنی ضرورت ہے اس بات کی. اگر ایک خاتون پہلی وزیر اعلیٰ بن سکتی ہے، ایک خاتون چیف جسٹس بن سکتی ہے، تو ایک خاتون آئی جی نہیں بن سکتی؟ بن سکتی ہے، بالکل بن سکتی ہے. یہی عزم لے کے آج آپ نے اپنے گھروں کو جانا ہے، اور آپ کے والدین نے جو آپ پہ اعتبار کیا ہے، آپ نے اس اعتبار کا مان رکھنا ہے. آپ کی اسٹیٹ نے، آپ کی حکومت نے، آپ کے ملک نے، آپ کے صوبے نے، آپ کے ڈپارٹمنٹ نے جو انویسٹمنٹ آپ کے اندر کی ہے، آپ نے اس کا مان رکھنا ہے. عوام نے جو ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ ڈالی، آپ نے اس کا مان رکھنا ہے. آپ نے میرا مان رکھنا ہے. اور آپ نے جب آپ یہ ماشاءاللہ 1180 بچیاں جب فیلڈ میں جائیں گی، اور 6000 بچیاں جو ہیں وہ پنجاب پولیس کی فیلڈ میں ہوں گی، تو میں سمجھتی ہوں کہ پنجاب کی کوئی بیٹی، پنجاب کی کوئی خاتون، پنجاب کی کوئی ماں بہن وہ اپنے آپ کو انسیف فیل نہیں کرے گی. آپ نے انشور کرنا ہے کہ آپ کو دیکھ کے ان کا حوصلہ اور بڑھے. پنجاب کی بیٹی جب ٹیکسی چلا رہی ہوتی ہے، میں بار بار وہ مثال کوٹ کرتی ہوں کہ پنجاب کے اندر ایک بچی جو ہے وہ صبح کو یونیورسٹی جاتی تھی، اور اپنی فیس کے پیسے جمع کرنے کے لیے وہ شام کو ٹیکسی چلاتی تھی، اور وہ کہتی تھی کہ اب پنجاب اتنا سیف ہو گیا ماشاءاللہ کہ میں اپنے گھر سے نکل کے ٹیکسی چلا کے اپنی روزی کما سکتی ہوں. آپ نے انشور کرنا ہے کہ جب پنجاب کی بیٹی آپ کو دیکھے، آپ کو یونیفارم میں دیکھے، تو اس کو لگے کہ یہ پولیس آفیسر نہیں، یہ میری پروٹیکشن بیٹھی ہے، میری سلامتی بیٹھی ہے، میری عزت کے محافظ بیٹھے. اور میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ میں نے بہت انویسٹ کیا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر. آئی جی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، سہیل یہاں پر بیٹھا ہے، یہ جانتے ہیں کہ میں ڈائریکٹلی پولیس کے ساتھ ڈیل کرتی ہوں، اپنے آفس کے تھرو ڈیل نہیں کرتی. میں ڈائریکٹلی ایڈمنسٹریشنز کے ساتھ ڈیل کرتی ہوں، آفس کے تھرو نہیں کرتی. میں نے وہ پروٹوکول کی لیئرز بالکل ختم کر دی، کیونکہ میں سب کو اونرشپ دینا چاہتی ہوں. میں نے پولیس کی وردی اسی لیے پہنی کہ میں پولیس کو وہ اونرشپ دینا چاہتی تھی، وہ عزت دینا چاہتی تھی جو ان کو پہلے کبھی نہیں ملی. ورنہ جو چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں یا جو پولیٹیکل آفیسز میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جب پولیس کی غلطی ہوتی ہے تو وہ ساری ذمہ داری پولیس پر ڈالتے ہیں. میں نے آپ کے ساتھ آپ کی ذمہ داری کا بوجھ اٹھایا ہے. میں نے آپ کے ساتھ ہر انسیڈنٹ کی ذمہ داری قبول کی ہے، کیونکہ وی آر ون ٹیم. جب ہم کام کرتے ہیں تو کوئی چیف منسٹر اور کوئی سبارڈینیٹ نہیں ہوتا، سب ایک ٹیم ہوتے ہیں، ایک یونٹ ہوتے ہیں. اسی وجہ سے پنجاب ماشاءاللہ ترقی کے نئے جھنڈے گاڑ رہا ہے. میں چاہوں گی آئی جی صاحب کہ آپ راستہ ہموار کریں کہ اگلی آئی جی بھی خاتون ہو انشاءاللہ. ازما آپ کیوں ہنس رہی ہیں؟ اگر ایک خاتون پہلی وزیر اعلیٰ بن سکتی ہے، ایک خاتون چیف جسٹس بن سکتی ہے، تو ایک خاتون آئی جی نہیں بن سکتی؟ بن سکتی ہے، بالکل بن سکتی. مجھے بھی یہ کہا گیا تھا کہ یہ
خواتین کا کام نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جتنی کامیابی سے آج پنجاب چل رہا ہے وہ اس کی مثال صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں دی جا رہی ہے ماشاءاللہ، اور وہ بھی صرف 2.5 سال کے عرصے میں. تو اگر پنجاب کی بیٹیوں، پاکستان کی بیٹیوں، اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتے، یہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے، تو بالکل اس بات پہ توجہ نہ دینا. اپنی فزیکل فٹنس پہ توجہ دو، اپنی جو پروفیشنل پروگریشن ہے، اپنی جو فیلڈ ہے اس کی پروگریشن میں، اپنے کریئر کی پروگریشن میں آپ پوری توجہ دو. اچھی ڈائٹ کھاؤ، فزیکل فٹنس رکھو، جم کرو، اسٹرانگ بنو فزیکلی بھی، تاکہ آپ کو کسی میدان میں کوئی نہ پچھاڑ سکے. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ سب، میں نے ہائی وے پیٹرول میں بھی وہ بچیاں دیکھی، وہ سامنے کھڑی ہیں ماشاءاللہ، جو ہماری ہائی ویز کی پیٹرولنگ کریں گی. اب آپ ہی میں سے جو خواتین ہیں، بچیاں ہیں، وہ ڈی آئی جیز بھی بنیں گے، وہ ڈی پی اوز بھی بنیں گے، وہ آر پی اوز بھی بنیں گے انشاءاللہ تعالی. اور آئی جی صاحب، ابھی تک پنجاب میں یا پورے پاکستان میں کبھی ایک خاتون آئی جی نہیں آئی. میں چاہوں گی آئی جی صاحب کہ آپ راستہ ہموار کریں کہ اگلی آئی جی بھی خاتون ہو انشاءاللہ تعالی. ازما آپ کیوں ہنس رہی ہیں؟ کتنی ضرورت ہے اس بات کی. اگر ایک خاتون پہلی وزیر اعلیٰ بن سکتی ہے، ایک خاتون چیف جسٹس بن سکتی ہے، تو ایک خاتون آئی جی نہیں بن سکتی؟ بن سکتی ہے، بالکل بن سکتی ہے. یہی عزم لے کے آج آپ نے اپنے گھروں کو جانا ہے. اور آپ کے والدین نے جو آپ پہ اعتبار کیا ہے، آپ نے اس اعتبار کا مان رکھنا ہے. آپ کی اسٹیٹ نے، آپ کی حکومت نے، آپ کے ملک نے، آپ کے صوبے نے، آپ کے ڈپارٹمنٹ نے جو انویسٹمنٹ آپ کے اندر کی ہے، آپ نے اس کا مان رکھنا ہے. عوام نے جو ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ ڈالی، آپ نے اس کا مان رکھنا ہے. آپ نے میرا مان رکھنا ہے. اور آپ نے، جب آپ یہ ماشاءاللہ 1180 بچیاں جب فیلڈ میں جائیں گی، اور 6000 بچیاں جو ہیں وہ پنجاب پولیس کی فیلڈ میں ہوں گی، تو میں سمجھتی ہوں کہ پنجاب کی کوئی بیٹی، پنجاب کی کوئی خاتون، پنجاب کی کوئی ماں بہن وہ اپنے آپ کو انسیف فیل نہیں کرے گی. آپ نے انشور کرنا ہے کہ آپ کو دیکھ کے ان کا حوصلہ اور بڑھے. پنجاب کی بیٹی جب ٹیکسی چلا رہی ہوتی ہے، میں بار بار وہ مثال کوٹ کرتی ہوں کہ پنجاب کے اندر ایک بچی جو ہے وہ صبح کو یونیورسٹی جاتی تھی، اور اپنی فیس کے پیسے جمع کرنے کے لیے وہ شام کو ٹیکسی چلاتی تھی، اور وہ کہتی تھی کہ اب پنجاب اتنا سیف ہو گیا ماشاءاللہ کہ میں اپنے گھر سے نکل کے ٹیکسی چلا کے اپنی روزی کما سکتی ہوں. آپ نے انشور کرنا ہے کہ جب پنجاب کی بیٹی آپ کو دیکھے، آپ کو یونیفارم میں دیکھے، تو اس کو لگے کہ یہ پولیس آفیسر نہیں، یہ میری پروٹیکشن بیٹھی ہے، میری سلامتی بیٹھی ہے، میری عزت کے محافظ بیٹھے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ میں نے بہت انویسٹ کیا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر. آئی جی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، سہیل یہاں پر بیٹھا ہے، یہ جانتے ہیں کہ میں ڈائریکٹلی پولیس کے ساتھ ڈیل کرتی ہوں، اپنے آفس کے تھرو ڈیل نہیں کرتی. میں ڈائریکٹلی ایڈمنسٹریشنز کے ساتھ ڈیل کرتی ہوں، آفس کے تھرو نہیں کرتی. میں نے وہ پروٹوکول کی لیئرز بالکل ختم کر دی، کیونکہ میں سب کو اونرشپ دینا چاہتی ہوں. میں نے پولیس کی وردی اسی لیے پہنی کہ میں پولیس کو وہ اونرشپ دینا چاہتی تھی، وہ عزت دینا چاہتی تھی جو ان کو پہلے کبھی نہیں ملی. ورنہ جو چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں یا جو پولیٹیکل آفیسز میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جب پولیس کی غلطی ہوتی ہے تو وہ ساری ذمہ داری پولیس پر ڈالتے ہیں. میں نے آپ کے ساتھ آپ کی ذمہ داری کا بوجھ اٹھایا ہے. میں نے آپ کے ساتھ ہر انسیڈنٹ کی ذمہ داری قبول کی ہے، کیونکہ وی آر ون ٹیم. جب ہم کام کرتے ہیں تو کوئی چیف منسٹر اور کوئی سبارڈینیٹ نہیں ہوتا، سب ایک ٹیم ہوتے ہیں، ایک یونٹ ہوتے ہیں. اسی وجہ سے پنجاب ماشاءاللہ ترقی کے نئے جھنڈے گاڑ رہا ہے.